ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور وہ تو قریب تھا کہ تمہیں کچھ لغزش دیتے ہماری وحی سے جو ہم نے تم کو بھیجی، کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو، اور ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف تھوڑا سا جھکتے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو ڈبل عمر اور دو چند موت کا مزہ دیتے، پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ ان آیات کریمہ میں جو ارشاد ہوا اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عطا نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ثقیف قبیلے کا ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 سال تک لات کی عبادت کرنے دیں۔ یہ لات ان کا ایک بت تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 سال تک اس لات بت کی عبادت کرنے دیں، اور ہماری وادی کو بھی اسی طرح حرم بنا دیں جس طرح مکۃ المکرمہ حرم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے یہ کہا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، تو انہوں نے اپنے سوال پر بہت اصرار کیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عرب والوں کے درمیان جو ہے وہ ہماری فضیلت مسلم ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ عرب والے کہیں گے کہ آپ نے ان کو وہ چیز دے دی جو ہمیں نہیں دی ہے، تو آپ یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے اس طرح کی بات کہی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا جن میں اس بات کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ تمہارے پاس آئے تھے اور تمہیں پھسلانا چاہتے تھے۔ اب یہاں پر جتنی تفسیریں ہیں ان سب کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ مکہ کے جو کافر ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف مطالبے کرتے تھے۔ خاص طور سے 7 باتیں انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، اور وہ کہا تھا کہ اگر آپ ان کو مان لیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ نماز دیں جس کے اندر رکوع اور سجدہ نہ ہو، صرف کھڑا ہونا ہو اور اتحیات ہو تاکہ ہم کو جھکنا نہ پڑے۔ ایک تو ان کا یہ مطالبہ تھا۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ہم اپنے بت اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے۔ تیسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم اپنے بتوں کے چڑھاوے 1 سال تک لیں گے، یعنی بتوں پہ جو چڑھاوا آتا ہے آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ سال بھر تک ہمیں ان چڑھاووں کو ہم استعمال کر سکیں۔ چوتھا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم کو اسلام میں ایک ایسی امتیازی حیثیت مل جائے، ایسی شان مل جائے جو کسی دوسرے عرب کو نہ ملے، یعنی ہمارا ایک الگ وقار رہے اور ہماری عزت جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ رہے۔ پانچواں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جب ہم آیا کریں تو یہ جو غریب مسلمان آپ کے پاس میں بیٹھا کرتے ہیں، ان غریب مسلمانوں کو آپ ہمارے پاس سے ہٹا دیا کریں۔ اور چھٹا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح آپ حجر اسود کو ہاتھ لگاتے ہیں اسی طرح صرف 1 بار ہمارے بت کو بھی ہاتھ لگاتے معاذاللہ۔ 7واں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص آپ پر اعتراض کرے کہ آپ نے ان کو یہ عزت، یہ اعزاز، یہ شان کیوں عطا کی، تو آپ جو ہے وہ ایسے ہی کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرتے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ پہلے ان کے 4 مطالبات ہیں ان کو تو ایک دم رد کر دیا،
5वें مطالبے پر آپ نے خاموشی اختیار کی تو کافر کیا سمجھے کہ شاید ہمارا مطالبہ منظور ہو گیا ہے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب، یہ ہم جو آپ کی طرف وہی نازل کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے ہٹا دیں، اس سے پھسلا دیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف ایسی چیز کی نسبت کر دیں جو نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تم کو اپنا دوست تو بنا لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے، کچھ لوگوں نے اس آیت کریمہ کو لے کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے پر اعتراض کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مکہ کے کافر آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو کوئی بات کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں اور آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ معاذ اللہ کے رسول علیہ السلام معصوم نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ صرف معصوم ہیں بلکہ معصوموں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک و صاف فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل کسی کافر کے کفر کی طرف مائل ہو جائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی محفوظ فرمایا ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہوگا کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو اپنی طرف مائل کر لیتے اور آپ کی طرف اپنی خواہشوں کو منسوب کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو معصوم بنایا، لہذا آپ نے ان کی خواہشات کی طرف بالکل رغبت نہیں فرمائی۔ امام کوشیری نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کی موافقت کرنے کا بالکل خیال نہیں تھا، یعنی آپ نے بالکل یہ سوچا بھی نہیں کہ آپ ان کی جو ہے موافقت کریں۔ تو اب اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا بالفرض اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا تو آپ ان کی موافقت کر لیتے، لیکن اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے لہذا آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، لہذا اس آیت کریمہ میں جو کہا گیا ہے وہ کہا تو گیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے، لیکن اس سے مراد ہے امت، یعنی امت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی شخص مشرکین کے احکام کی طرف ہرگز مائل مت ہونا۔ اگر مشرکین کے احکام کی طرف مائل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ یہ اللہ کے رسول کے توسط سے دوسرے لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہاں پہ جو فرمایا نا آیت کریمہ میں کہ ہم تمہیں دنیا اور آخرت میں ڈبل جو ہے وہ مزہ چکاتے گناہ کا اور موت کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم ہیں۔ یہ امت سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم نے کفار و مشرکین کی ان باتوں کی طرف رغبت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دونا جو ہے وہ گناہ کے عذاب کا جو ہے مزہ چکائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول سے نہیں کہا جا رہا بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے توسط سے امت کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو یہ ارشاد ہوا تو اس حوالے سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبوب کو اگر ثابت قدم نہ رکھتا، آپ کی حفاظت نہ کرتا تو آپ جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے۔ یہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کی طرف مائل ہو جاتے، تو اس کے جواب میں علماء اہل سنت نے فرمایا کہ عربی زبان میں جب لولا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی نفی کی بنا پر دوسری چیز کا ثبوت ہو۔ مثال کے طور پر آپ اس طرح سمجھیں، اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہ قول ہے حضرت عمر کا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی ہیں لہذا عمر ہلاک نہیں ہوئے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں بھی فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتا تو آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا لہذا آپ ان کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ تو اس کے اندر یہ نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کی طرف مائل ہو گئے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی حفاظت فرمائی اور آپ ان کی طرف بالکل بھی مائل نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد میں جو آنے والی آیت کریمہ ہے اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے پھسلا دیں، کہ تمہیں اس سے باہر کر دیں، اور ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا۔
یعنی مکہ کے کافر یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور وہ اپنی اس بات کے اوپر قابو نہیں پا سکے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو حکم دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن اللہ نے فرما دیا اے محبوب اگر یہ ایسا کرتے، آپ کو مکہ سے نکالتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکہ میں نہیں رہنے دیتا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت کا دستور ہے، جو بھی نبی کو کسی علاقے سے نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو وہیں سے نکال دیتا ہے، جیسا کہ تاریخ کے اندر یہ اس طرح کی روایات جو ہے وہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جو ایمان نہیں لائے تھے فرعونی، انہوں نے مصر سے نکالا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں ہی کو مصر سے نکال دیا اور مصر کو حضرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قبضے میں دے دیا۔ اور یا پھر جو کسی نبی کے اوپر ظلم کرتا ہے اور اس کو وہاں سے نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عذاب بھیج کر کے ہلاک کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا، یا پھر دشمن قوم کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا گیا۔ تو رب نے فرما دیا محبوب اگر یہ آپ کو مکہ سے نکالتے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو مکہ میں نہیں رہنے دیتا۔ یہ ایک تفسیر ہو گئی، اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا انہوں نے ارادہ کیا، اگر وہ ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی مہلت نہیں دیتا، وہ بھی مکہ میں نہیں رہتے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے کا حکم دیا۔ پھر 8 سال کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ میں فاتح بن کر کے داخل ہوئے، اور تقریباً 9 سال کے عرصہ کے بعد میں اللہ کا یہ فرمان سچا ہوا، یعنی اس سورت کے نازل ہونے کے 1 سال کے بعد مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مکہ سے ہجرت پہ مجبور کیا تھا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک اور بت پرست جو ہے وہ سرزمین حجاز کے اوپر نہیں رہے گا، تو اللہ نے حرم کو پاک کر دیا اور سارے مشرکین وغیرہ کو حرم سے نکال دیا۔ اس زمانے سے لے کر حضرت عمر کے زمانے سے لے کے آج تک مکہ اور مدینہ پہ کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکا، لیکن یہ ہماری کم نصیبی آپ دیکھیں کہ ابھی چند دن پہلے آپ حضرات نے سنا تھا کہ سعودی حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب جو ہے وہ مشرکین وغیرہ کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ عرب میں داخل ہو سکتے ہیں، اور جو خاص حرم کی حدود ہیں ان حدود کے اوپر باقاعدہ جو لگا ہوا تھا وہاں پر کہ یہاں پر صرف مسلمان داخل ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے، ان جگہوں کے اندر سے وہ جو پوسٹر اور بینر تھے ان کو انہوں نے ہٹا دیا، گویا کہ انہوں نے یہ دبے لفظوں کے اندر اعلان کر دیا کہ اب اگر کوئی کافر حرم میں داخل ہونا چاہے تو سعودی حکومت اس کو نہیں روکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر ظلم کرنے والے کافروں کو اپنے حبیب کے ذریعے جو ہے وہ مکہ اور مدینہ اور سارے عرب سے خالی کروایا، اور 1400 سال تک کوئی کافر حرم میں داخل نہیں ہو سکا، لیکن نجدی حکومت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی خلاف ورزی کی اور باقاعدہ ان کفار و مشرکین یہود و نصارہ کو انہوں نے حرم کے اندر داخل ہونے کا انہوں نے پرمیشن دے دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو اپنے آپ کو قرآن و سنت پر بہت بڑا عمل کرنے والا کہتے ہیں وہابیہ وغیرہ، یہ قرآن و سنت کے کتنے بڑے دشمن ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ارشاد فرما دیا تھا کہ جزیرہ عرب میں کوئی مشرک اور بت پرست نہیں رہے گا اور سرزمین حجاز کو مشرکین کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا، میرے آقا نے تو پاک کرنے کا حکم دیا، اور یہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے خود اسی حرم کے اندر کفار و مشرکین کو داخلے کا جو ہے پرمیشن دے رہے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ قوم مسلم اب بھی سمجھ سکتی ہے کہ ان کی نماز روزہ اور ان کی عبادت حرم کی خدمت کو نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرامین کے سب سے بڑے یہ دشمن ہیں، اور انہوں نے اپنے کردار سے یہ بتا دیا کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں یہود و نصارہ کو راضی کرنا، وہ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دشمنوں سے مکہ اور مدینہ اور عرب کے سرزمین کو پاک کیا تھا، اور اسی پاک زمین کو انہوں نے ناپاک کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غارت اور تباہ و برباد فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی مقدس سرزمین کی مولا حفاظت و صیانت فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔